صاحب یہ سڈنلی جب سپریم کورٹ لیول کے اوپر اس طرح کی جب خبریں باہر آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جوڈیشل آرڈر دیا تھا اس کو نہیں سنا جا رہا، پھر جب ایک ظاہر ہے وہ اپنے ہی کورٹ کے ایک عہدیدار کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس ایشو کر دیں گے ود ان ایک سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے تو وہ خبر بن جاتی ہے. ظاہر آج آپ نے دیکھا سارے پاکستان کی میڈیا کے اوپر ٹاپ آف دا ہیڈ لائنز یہ خبر چلتی رہی ہے. تو اس طرح کی خبروں کو مطلب روکنے کے لیے سپریم کورٹ کے جو ظاہر انتظامی معاملات ہیں، اب ظاہر ہمارے لیے تو تمام ججز قابل احترام ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، قابل احترام ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک یہ مطلب کہ ایک غیر معمولی واقعات اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیتے ہیں نا. ایک جج صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے، جو انصاف کرتا ہے اس نے اعتراض اٹھایا ہے. تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لیتے ہیں. 3 رکنی کمیٹی ہے نا یہ جو فیصلہ کرتا تھا، جس نے دونوں نے دے دیا نا، جو کمیٹی کا سربراہ ہے اس نے بھی اور جو دوسرے جسٹس امین صاحب ہیں انہوں نے دے دیا. جب اکثریت یہ فیصلہ کر رہی ہے تو ایک اقلیت کے جج کو اعتراض کرنے کا کیا اختیار ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. جی ایک نقطہ میں ذہن سے اتر گیا تھا، ایک بات ٹھیک ہے، ایک بات جس منصوری شاہ صاحب کی ٹھیک ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو لگائیں، منڈے کو لگائیں کیس. تو پھر کیس منڈے کو کیوں نہیں لگا، یہ اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. لیکن بظاہر چودھری غلام حسین صاحب صبح ہیئرنگ ہوگی اس میں بلا لیا. چودھری غلام حسین صاحب یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے. لیکن ظاہر ہے 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، پھر وہ چیف جسٹس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے تعیناتی کا طریقہ کار بدل گیا. پینل آف 3 سے جو ہے حکومت وقت کے پاس وہ ایک ظاہر ایگزیکٹو کی اس کے اندر میجورٹی آ گئی. تو وہ آپ کو پتہ ہے اعتراضات تو کافی زیادہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج بھی کیا گیا ہوا ہے. سو یہ اسی طرح آگے معاملہ بڑھے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر یہ معاملہ طے ہوگا یا پھر ہم اسی طرح کے جو ایونٹس ہوں گے کور کرتے رہیں گے؟ چوہدری صاحب اب کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن پہلی بات ہے کہ جب ہاؤس ہی مکمل نہیں تھا، کے پی کے سینیٹر پورے نہیں تھے، پھر وومن اور مائنورٹی سیٹس نہیں تھیں، پھر اس کے بعد مینڈیٹ جو تھا وہ ایک اس پر بڑے سوالیہ نشان تھے، اور اتنی ٹینٹڈ جو ہاؤس تھے وہاں سے یہ ایک بہت ہی متنازع ایک قسم کی 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس کروائی گئی ہے. اس کا اب شاخسان ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کون سا کیس کدھر جا رہا ہے، کون سے جج صاحب نے کدھر بیٹھنا ہے، کیا فیصلہ دینا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے. تو یہ بات جو ہے جس طرح اور چیزوں کا انہوں نے تباہی مچائی ہے، اس میں بھی بدترین مداخلت کر کے اور دھونس دھاندلی سے دے ہیو ڈسٹرائڈ دی انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری آف پاکستان. اور اب اس کو واپس کس نے اور کس طرح لانا ہے، وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اچھا جو محسن یہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا، کافی زیادہ پٹیشن پڑی، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہ اب ملٹری کورٹس کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہی تھا کہ چھٹیوں کے بعد ہو جائے گا. لیکن وہ کیونکہ کیس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ٹائم لگ رہا ہے اس میں، اور ایک بینچ ممبر کی وجہ سے آج اب کیس تھا مقرر تھا سماعت کے لیے، لیکن وہ پھر نہیں ہو سکا، شاید بلال صاحب کی وجہ سے آج سماعت ہی نہیں ہوئی. تو اب جو ہی ملٹری کورٹس سویلینس کے ٹرائل والا اپیل ڈیسائیڈ ہوگی، اس کے فوراً بعد پھر 26ویں ترمیم کا ہی نمبر ہے اور یہی کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. ایک ہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اپلیکینٹس ہیں، لیکن اب آئینی بینچ کیونکہ صبح کے پہلے ٹائم میں یہ آئینی کیسز سنتا ہے، اس کے بعد 11:30 بجے جو ریگولر کیسز ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی سنتا ہے. تو آئینی بینچ کے پاس بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اس دوران وہ ابھی تک ملٹری کورٹس والا کیس ہی چل رہا ہے. ونس یہ کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اگلا کیس جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم. اچھا میں ایک یہ جو آج ہوا یہ 16 کو جب فیصلہ کیا تھا اس بینچ نے، تو اس بینچ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ ہمارے سامنے کیس انہوں نے کہا تھا سماعت کے لیے مقرر کریں ہمارے سامنے. لیکن آج جو سوال یہ کیا گیا، انہوں نے کہا چلیں کہیں بھی آپ بینچ ٹوٹ گیا تھا وہ والا یا بینچ سیم تھا؟ نہیں دیکھیں، بینچ جو بینچ کا ہیڈ ہوتا ہے نا، بینچ 2 میں کیونکہ منصور صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اس کو ہمارے سامنے لگائیں، لیکن وہ آج لگا نہیں. اور کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے جو ایز پر ڈپٹی رجسٹرار کہ وہ 27 جنوری کو آلریڈی لگ چکا ہے اس کے سامنے آئینی بینچ کے سامنے. اور پہلے بھی 5 مرتبہ ریگولر بینچ میں کیسز لگے اور انہی ججز نے
واپس ریفر کر دی ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ کو. سپریم کورٹ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب والا جو بینچ ہے انہوں نے مزید جو بھی ہے آن گراؤنڈ چیزیں ہوئی ہیں وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس منگا لی ہے کس وجہ سے. اچھا یہ محسن اعجاز سے سوال کرنا ہے. جی 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 چوہے صاحب پلیز گو ہیڈ. جی جو نہ کرے محسن اعجاز صاحب آپ مجھے صاف بتا دیں کہ آپ آئینی بینچ چاہتے ہیں یا غیر آئینی. چوہے صاحب یہ بڑا مشکل سوال ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ تمام لوگ اس کا جواب چاہ رہے ہیں کہ کون سا بینچ آئینی اور کون سا جو ہے وہ یہ آئینی اور غیر آئینی وہ نقوی صاحب ایک ڈیفرنٹ پیرا میں بات ہو رہی ہے. نہیں یہ سوال چلیں ناظرین یہ صبح پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کیس ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے لگا یا غیر آئینی بینچ کے سامنے لگے گا.